الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء، صدق اللہ العظیم. بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. یورپ کے جو تھے اہل دل اہل زر، دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر. ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر. موقر صدر جلسہ، معزز سامعین کرام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہے اور جو معاشرے کی تھکی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہے یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا، کہ آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا. اور ان جلتی ہوئی تصویروں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان رپورٹروں کو پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کیا ظلم تھا ان کا، کیا پاپ تھے ان کے کہ ظلم کے بدلے ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا. اور جب تم کسی معصوم بیٹی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارے دل میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سی نازک سی زندگی نے کیا ظلم کیا تھا، وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے موت لکھی. اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے: الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے مردوں کی اس کی حیثیت، اس کے اوقات، اس کی شخصیت، اس کی ذمہ داری مردوں کو عورتوں پر واضح فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تمہاری ذمہ داری قوام کی ہے، تم پر لازم ہے کہ محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعے اپنے بیوی کے نان و نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا مردوں پر فرض ہے. پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، جناب فانی بدایونی صاحب جو بہت بڑے شاعر تھے، جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو سارے دولتوں سے اپنے بیٹی کو نوازا اور اپنے داماد کو تمام جہیز دیے. جہیز جب کم پڑ گئے تو جس گھر میں فانی بدایونی صاحب رہتے تھے اس گھر کو انہوں نے بیچ دیا. گھر کو بیچنے کے بعد وہ دولت بھی نبات کے حوالے کر دیا. بیٹی جب رخصت ہونے لگی تو باپ نے بیٹی کے کان میں کہا: اے بیٹی، اس گھر سے جا رہی ہو، دوبارہ اس گھر میں مت آنا. ہم نے تیرے نکاح کے جہیز کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی ختم کر دیا. اب تمہارے ماں باپ کسی کرائے کے گھر میں چلے جائیں گے. بیٹی روتی تڑپتی ہے لیکن مجبور ہے، سسرال جاتی ہے. چند دنوں میں اطلاع آتی ہے کہ اس کے ظالم سسرال والوں نے بیٹی کو قتل کر دیا. جناب فانی بدایونی صاحب اپنے بیٹی کے جنازے میں جاتے ہیں اور جا کر ایک شعر پڑھتے ہیں: اب آیا یاد اے آرام جا، اب آیا یاد اے آرام جا، اس نامرادی میں کفن دینا بھولے تھے ہم تجھے سامان شادی میں. سب کوئی دے دیا تھا تیرے جہیز میں، 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی دے دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا، تاکہ آج کم از کم جن ظالموں نے تجھے قتل کیا ہے کفن بھی اپنے باپ کے گھر کا دے دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جہیز جیسی منحوس ترین رسموں کو دنیا سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.